ویڈیو کے آخر میں اردو میں بھی معلومات دیتا ہوں، لیکن پہلے میں پشتو میں بات کرتا ہوں. تاسو باندې زه د ضلع مالکنډ سیل هم کوم او د دې ضلع په باره کې تاسو سره انتهایی زبردست انمول او قیمتي معلومات هم شیر کوم. تاسو به په ډیر کار راشي، نو تاسو سیل هم وکئ او دا معلومات هم واورئ. دا زه پیله تاسو ته په پښتو کې خبرې کوم، بیا به انشاءالله په اردو کې هم زه معلومات در کوم. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې ضلعې دي او ضلع خو تاسو پیژنئ چې یو ضلع وي نو د هغې خپل یو انتظامي ډانچه وي، نو په هغې باندې هغه کار کوي. نو دغه شانتې چې دی نو مالاکنډ هم یو ضلع ده، خو په ذهن کې دا خبره کیدی په دې کې تاسو ځان مه کنفیوز کوئ چې مالاکنډ چې دی دا ضلع هم ده، خو دا مالاکنډ ډیویژن هم دی. او بیا به زه تاسو په دې باره کې بیا پوره پوهوم چې به طور مالاکنډ چې دی نو دا ډیویژن څنګه دی او په دې کې کم کم اضلاع راځي. خو اوس زمونږ دا خبره چې دا به صرف ضلع مالاکنډ سره محدود وي، یعنی یو ښار چې هغه ډیویژن وي نو هغه بیا ځان له یو ضلع هم وي. به طور ضلع د هغې اختیارات چې وي نو هغه محدود وي، او به طور ډیویژن چې دی نو د هغې اختیارات بیا په ټولو اضلاع باندې چلیږي. نو دغه شانتې نن موږ تاسو ته د ضلع مالاکنډ په باره کې معلومات درکو چې د کم محدود علاقه ده د ضلع په سطح باندې. نو دا مالاکنډ چې دی د ټولو ناول خو زه تاسو ته دا وایم چې دا مالاکنډ چې دی نو دا زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم شمالي علاقه جات دي نو دا د هغې یو قسم دروازه ده. او د دې کله چې تاسو په دې مالاکنډ باندې واوړئ نو اخوا به تاسو ته دیر، سوات، چترال او باجوړ دغه شمالي علاقه جات ټول راځي. نو دا د دې شمالي علاقه جات یو دروازه ده او دا دې اړخ ته واقع ده، یعنی د چارسده او مردان چې کوم میدانی علاقې ختم شي شمالي علاقه جات طرف ته نو به مالاکنډ واقع دی. او تاسو چې مالاکنډ کراس کوئ نو د دې هیډ کوارټر چې دی هغه بټخیله ده. نو بټخیلې نه پس چې دی بیا تاسو مینګوره، تیمرګره، دیر او چترال او باجوړ دغه علاقو ته تلی شئ. نو دا مالاکنډ په دې طرف باندې واقع دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هرې ضلع یو هیډ کوارټر ښار وي او په هغې کې د هغې ضلع تمام انتظامي دفاتر موجود وي. نو دغه شانتې د ضلع مالاکنډ کوم هیډ کوارټر چې دی نو هغه بټخیله ښار دی. او دا چې کله تاسو د مردان د اړخ نه ځئ او مالاکنډ ټاپ ته ورسئ نو د دغه ځای نه د دې د دفاتر شروع کیږي او د بټخیلې ښاره پورې چې دی نو د دې انتظامي دفاتر مختلف په دې علاقو کې موجود دي. او د مالاکنډ چې دی د دې صرف 2 تحصیلونه دي، یو درګۍ دی دا اوس چې تاسو ته ښکاري. نو د دې ځای نه د ضلع مالاکنډ حدود د درګۍ نه شروع کیږي. نو د درګۍ نه او بیا چې دی مالاکنډ پاس دی تقریبا 25 کیلومیټر د مالاکنډ دا پاس چې دی د دې فاصله ده. او بیا دویم تحصیل چې دی نو هغه بټخیله ده. نو د ضلع مالاکنډ صرف 2 تحصیله دي، یو درګۍ ده او یو بټخیله. د ضلع مالاکنډ کل رقبه چې ده نو هغه 952 سکویر کیلومیټر ده او د دې آبادي چې ده نو هغه 7,20,295 افراد باندې مشتمل ده. د قومي اسمبلی سیټونه چې دي نو هغه په دې مالاکنډ ضلع کې چې دی نو صرف یو سیټ دی د قومي اسمبلی، او د صوبایي اسمبلو پکې 2 سیټونه دي. تاسو چې د دې مردان د اړخ نه ځئ نو تخبایي چې کله ختمه شي په هغې پسې بیا اسخاکوټ، په هغې پسې بیا شیرګل راځي او شیرګل پسې اسخاکوټ راځي. نو د اسخاکوټ نه پس بیا درګۍ راځي او دلته نه د ضلع مالاکنډ حدود شروع کیږي. نو دغه شانتې چې تاسو د دې اړخ نه ځئ نو د ښي اړخ ته چې دی نو دا به د دې اطراف چې دي نو هغه بونیر سره میلاو دي، او اخوا چې نیغ ځئ په دې مالاکنډ پاس باندې نو بیا اخوا دیر او سوات سره د دې حدود میلاو دي، او ګس لاسته د دې باجوړ سره چې او چارسدې سره د دې حدود میلاو دي. نو دا په دې علاقه کې موجوده ده، یعنی د دې ټولو اطرافو ته مردان، چارسده، باجوړ ډسټرک باجوړ او دیر او سوات او بونیر، نو دا د دې علاقو په منځ کې د دې ضلعو په منځ کې واقع ده.
د ضلع مالاکنډ زیاتره حصہ چې ده نو هغه په غر باندې واقع ده، لکه څنګه چې تاسو یې د مالاکنډ دا غر چې دی او میدانی علاقې هم په دې کې شته دی. په دې کې یو بل سیاحتي مقام دی چې هغې ته ویلی شي جبن. نو جبن هم په دې کې شامل دی چې تاسو ته په دې ویډیو کې به اوس په نظر راځي. نو جبن هم یو سیاحتي مقام دی چې د درګۍ سره خوا کې خیله سته د دې مالاکنډ غر په دې لمن کې واقع دی او هغه هم یو سیاحتي مقام دی، خلک هغې ته راځي. نو دا د ضلع مالاکنډ په باره کې انمول معلومات او د ډیویژن په حوالې سره به زه یو بله ویډیو جوړوم. نو په دې کې چې تمام څومره ډیویژن شامل دی او په هغې کې به انتهایی زبردست معلومات وي، نو هغه به تاسو ته زه په هغې ویډیو کې بیانوم. نو دغه شانتې به تاسو معلوماتي او سیاحتي ویډیو زما په چینل ګورئ. نو د دې د مقصد دپاره زما دا چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر هم کړئ. ستاسو د کتو ډېره مننه. اوس به زه په اردو کې خبرې کوم. ضلع مالاکنڈ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقہ جات کی طرف یہ واقع ہے. اور یہ جب آپ مردان سے جاتے ہیں شمالی علاقہ جات کی طرف، یعنی سوات، دیر، چترال یا باجوڑ آپ جاتے ہیں، تو پہلا ضلع جو اس طرف آتا ہے تو یہ ہے مالاکنڈ. تو ایک تو مالاکنڈ ضلع بھی ہے لیکن یہ مالاکنڈ ڈویژن بھی ہے، اور بطور ڈویژن اس میں 9 اضلاع شامل ہے. پھر بعد میں دوسری ویڈیو بناؤں گا جس میں بطور اس کی ڈویژن کے جو حدود ہے اور اس کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا. لیکن اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے وہ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اس کے بطور ضلع ہے، کیونکہ ایک شہر اگر بطور ڈویژن کام کرتا ہے تو وہ ایک ضلع بھی ہوتا ہے، اور بطور ضلع اس کی حدود محدود ہوتے ہیں، جبکہ بطور ڈویژن بطور ضلع اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، جبکہ بطور ڈویژن اس کے اختیارات پھر تمام اضلاع تک ہوتے ہیں. تو اس ویڈیو میں ہم ضلع مالاکنڈ کو صرف ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں معلومات میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس کی سیر بھی کراؤں گا. تو آپ سیر بھی کریں اور معلومات بھی سنیے. بہت زبردست، انمول اور قیمتی معلومات اس ضلع کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم اس کے جو کل رقبہ ہے ضلع مالاکنڈ کی، تو اس کا کل رقبہ ہے 952 اسکوائر کلومیٹر، اور اس کی آبادی ہے 7,20,295 افراد. جبکہ اس کے قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے تو اس میں قومی اسمبلی کا صرف ایک سیٹ ہے، یعنی ضلع مالاکنڈ کے لحاظ سے، یعنی ضلع مالاکنڈ میں قومی اسمبلی کا صرف ایک سیٹ ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے اس کے 2 سیٹس ہیں. اس کی لوکیشن خیبر پختونخوا کے جو شمالی علاقہ جات ہے، جب آپ شمالی علاقہ جات جاتے ہیں تو شمالی علاقہ جات کے بالکل گیٹ پہ یہ واقع ہے. اس لیے اس کو میں نے باب الجبال کا نام بھی دیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا پہاڑوں کے لیے ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس طرف جب آپ جائیں گے مالاکنڈ کو کراس کر کے تو پھر اس کے بعد جو ہے تمام شمالی علاقہ جات شروع ہوتے ہیں، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، مثلا سوات، دیر، چترال اور باجوڑ. تو یہ اس طرف یعنی شمالی علاقہ جات کا ایک گیٹ یا دروازہ بھی ہے. ضلع مالاکنڈ میں آپ پاکستان کی کسی بھی شہر سے آتے ہیں تو آپ مردان سے ہوتے ہوئے تخت بائی آئیں گے، اور تخت بائی کے بعد پھر 2 اور چھوٹے شہر ہیں جو کہ شیر گڑھ اور سخاکوٹ کے نام سے مشہور ہے. پھر اس کے بعد ضلع مالاکنڈ کی حدود شروع ہوتے ہیں، جو کہ درگئی ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور اس ضلع کی 2 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل بھی ہے درگئی، تو وہاں سے اس کی حدود شروع ہوتے ہیں. اس کی 2 تحصیلی ہے، ایک درگئی ہے جو کہ مردان کی طرف سے جاتے ہوئے پہلا یہ درگئی آتا ہے جو کہ اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس کی تحصیل ہے، اور اس کی دوسری تحصیل جو ہے وہ بٹخیلہ ہے. تو بٹخیلہ اس کی دوسری تحصیل بھی ہے، لیکن بٹخیلہ اس کی ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے جہاں اس کی تمام ضلعی دفاتر موجود ہے. لیکن یہ دفاتر جو ہے جیسا کہ آپ اس مالاکنڈ ٹاپ کو کراس کرتے ہیں تو وہ دفاتر شروع ہوتے ہیں اور بٹخیلہ شہر تک یہ دفاتر آپ کو جا بجا نظر آتے ہیں. تو اس طرح اس کی 2 تحصیلی ہے اور یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے.
کیونکہ اس کا جو یہ مالاکنڈ پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے چوٹیاں ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں تمام اطراف میں، اور اس کے تمام اطراف میں جب آپ مردان کی طرف سے جاتے ہیں تو اس کے جو ہے اس طرف سے مالاکنڈ کے جو حدود ہے تو مردان اور چارسدہ کے ساتھ اس کی حدود ملے ہوئے ہیں، پھر دائیں جانب اس کی بنیر ہے، پھر ضلع سوات ہے، پھر ضلع لوور دیر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ باجوڑ ہے دوسری طرف۔ تو یہ تمام اضلاع اس کے ارد گرد ہے، یعنی چارسدہ، مردان، بنیر، ضلع سوات، ضلع لوور دیر اور باجوڑ کے ساتھ اس کے حدود ملتے ہیں۔ درگئی جو کہ اس کا پہلا شہر ہے تو یہاں سے پہاڑ شروع ہوتا ہے اور بٹخیلہ تک، تو اس مالاکنڈ جس کو مالاکنڈ پاس کہا جاتا ہے، تو یہ مالاکنڈ پاس جو ہے اس کا ٹوٹل فاصلہ 25 کلومیٹر ہے، جس میں ایک چھوٹا سا سرنگ بھی آتا ہے، اور اس مالاکنڈ پاس کے دائیں جانب ایک بہت خوبصورت وادی واقع ہے جس کو جبن کہا جاتا ہے، اور ایک سیاحتی مقام ہے، تو وہ بھی یہاں یعنی یہ جو ہم جس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ مالاکنڈ پاس کو کراس کرتے ہیں تو آپ کے دائیں جانب یہ جبن واقع ہے جو کہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے۔ جتنی بھی سیاح شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں، خواہ منگورہ جاتے ہیں، بحرین، کالام، مدین، مہوڈن جھیل جاتے ہیں، کمراٹ جاتے ہیں، دیر جاتے ہیں، اپر دیر، لوور دیر، چترال، باجوڑ، تو ان تمام علاقوں کو جانے کے لیے آپ ضرور اس مالاکنڈ پر سے گزر کے جائیں گے، اس لیے اس مالاکنڈ کو میں نے نام دیا ہے باب الجبال، یعنی پہاڑوں کا دروازہ، اور اس کو شمالی علاقہ جات کا گیٹ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس طرف تمام شمالی علاقہ جات ہے اور پھر پاکستان کی حدود اس طرف ختم ہو گئی ہے، تو یہ ایک آخری مطلب ہے کہ آخری حصے کے طرف جاتے ہوئی ضلع ہے، اور پھر اس کے بعد جو اضلاع آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان کی حدود اس طرف ختم ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اس کے لوکیشن ہے خیبر پختونخوا میں، یہ شمالی علاقہ جات کی طرف واقع ہے۔ اس ضلع کے زیادہ تر حصہ تو پہاڑوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں میدانی علاقے بھی ہے، یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور مہمان نواز ہے، اور یہ بٹخیلہ شہر ہے جو ایشیا میں سب سے لمبا شہر مانا جاتا ہے، تو یہ بھی بٹخیلہ شہر ہے جو کہ ایشیا کا سب سے لمبا بازار اس کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی یہاں واقع ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ دو بڑے شہر واقع ہے، ایک درگئی ہے اور ایک بٹخیلہ ہے، اور یہ ایک اس طرح جو ہے نا آپ یہ ایک مستطیل شکل میں یہ واقع ہے، یعنی جب آپ درگئی سے جاتے ہیں تو یہ مالاکنڈ کو کراس کرتے ہیں اور پھر بٹخیلہ، اور بٹخیلہ سے ہوتے ہوئی پھر آگے آپ منگورہ، تیمرگرہ یا چترال جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ضلع مالاکنڈ کے حوالے سے انمول اور زبردست معلومات۔ اس طرح کی معلومات کے لیے تمام پاکستان کے بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں اور سیاحتی اور تاریخی مقامات کی معلومات کے لیے، پاکستان کے کلچر اور تمام معلومات کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس چینل پہ آپ کو 1000 سے زیادہ ویڈیوز ملتے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں۔ پاکستان کے ہر شہر کے بارے میں پراپر معلومات آپ کو ملیں گے، اور اس شہر کی سیر بھی کریں گے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔